میرے بھائیوں، ذرا عدل کی قیمت تو سنو۔ عدل کوئی معمولی چیز نہیں۔ عدل صرف عدالت کے کمرے کا نام نہیں، عدل صرف جج کے قلم کا نام نہیں، عدل صرف بادشاہ کے تخت کا نام نہیں، عدل اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے صرف بادشاہ کو عدل کا حکم نہیں دیا، صرف وزیر کو عدل کا حکم نہیں دیا، صرف جج کو عدل کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ہر صاحب اختیار کو عدل کا حکم دیا ہے۔ اگر تم حکمران ہو، رعایا کے ساتھ عدل کرو۔ اگر تم جج ہو تو فیصلے میں عدل کرو۔ اگر تم پولیس والے ہو تو کمزور کے ساتھ عدل کرو۔ اگر تم استاد ہو تو شاگردوں میں عدل کرو۔ اگر تم باپ ہو تو اولاد میں عدل کرو۔ اگر تم شوہر ہو تو بیوی کے ساتھ عدل کرو۔ اگر تم دکاندار ہو تو گاہک کے ساتھ عدل کرو۔ اگر تم تاجر ہو تو اپنے کاروبار میں عدل کرو۔ عدل کرو، ہاں عدل کرو، کیونکہ ایک دن تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ عادل حکمران۔ ہاں عادل حکمران۔ قیامت کا میدان ہوگا، سورج قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، اور اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ اس ہولناک دن اللہ کے عرش کا سایہ ملنا کتنی بڑی نعمت ہوگی، اور سب سے پہلے ذکر کس کا؟ عادل حکمران۔ گویا پکارا جائے گا، اے عادل حکمران آ جاؤ، تو نے دنیا میں طاقت ہوتے ہوئے ظلم نہیں کیا، آ جاؤ۔ تیری میز پر رشوت آئی مگر تو نہیں بکا، آ جاؤ۔ تیرے سامنے امیر آیا، غریب آیا، تو نے دونوں کو ایک نظر سے دیکھا، آ جاؤ۔ تیری کرسی طاقتور تھی مگر تو نے کمزور کو نہیں کچلا، آ جاؤ۔ اے وزیر اعظم آ جاؤ، اے عادل وزیر اعلیٰ آ جاؤ، اے عادل صدر آ جاؤ، اے عادل آئی جی آ جاؤ، اے عادل ڈی آئی جی آ جاؤ، اے عادل ایس پی آ جاؤ، اے عادل ڈی ایس پی آ جاؤ، اے عادل انسپیکٹر آ جاؤ۔ آج اعلان ہوگا، اے عادل ایس ایچ او آ جاؤ، اے عادل سپاہی آ جاؤ، اے عادل جج آ جاؤ، اے عادل تحصیلدار آ جاؤ، اے عادل پٹواری آ جاؤ، اے عادل کلرک آ جاؤ، آ جاؤ۔ ہاں آج عدل کرنے والے آ جاؤ۔ آج اللہ تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قاضی چاہے سول کورٹ میں بیٹھا ہو یا ہائی کورٹ میں، چاہے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا ضمیر نہیں بکتا، اگر طاقتور کا خون اس کے انصاف کو نہیں خرید سکتا، تو مبارک ہو، ہاں اسے مبارک ہو۔ لیکن جس دن جج کا قلم بک جائے، جس دن تھانے میں انصاف بک جائے، جس دن پٹواری کا قلم بک جائے، جس دن افسر کی میز پر غریب کا حق بک جائے، تو یاد رکھنا، ہاں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جہاں عدل فروخت ہو جائے وہاں سونے اور چاندی کی بارش بھی قوم کو آباد نہیں کر سکتی۔ جہاں انصاف بک جائے اور مظلوم سسک جائے، جہاں یتیم عدالت کے دروازے پر روئے، جہاں بیوہ فائل ہاتھ میں لیے دفتر پھرے، جہاں غریب تھانے کے باہر کھڑا رہے اور پیسے والا اندر چائے پیتا رہے، جہاں سفارش والے کا کام فون پر ہو جائے اور غریب مہینوں دھکے کھاتا رہے، وہاں صرف انسان نہیں روتے، وہاں زمین بھی روتی ہے، وہاں آسمان بھی روتا ہے، پھر وہاں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہاں رحمتیں رک جاتی ہیں، وہاں دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف حکمران کو ظالم کہہ کر اپنے آپ کو پاک نہ سمجھ لینا۔ اگر حکمران رشوت لیتا ہے تو وہ ظالم ہے، لیکن دکاندار جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ اگر افسر کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ کچے رنگ کو پکا رنگ کر کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، خراب چیز کو اچھی کہہ کر بیچنے والا بھی ظالم ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے، نقلی چیز کو اصلی کہہ کر بیچنے والا بھی ظالم ہے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے کے بعد بھی مزدوری نہ دینے والا بھی ظالم ہے، اپنے نوکر کو گالیاں دینے والا بھی ظالم ہے، بیوی کو مارنے والا بھی ظالم ہے، بہن کا وراثت میں حق کھانے والا بھی ظالم ہے،
بیٹوں کو جائیداد دے کر بیٹیوں کو محروم کرنے والا بھی ظالم ہے، یتیم کا مال کھانے والا بھی ظالم ہے، قرض لے کر جان بوجھ کر واپس نہ کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ظالم صرف ایوان اقتدار میں ہی نہیں، ظلم ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، ظلم دکانوں میں بھی ہوتا ہے، ظلم بازاروں میں بھی ہوتا ہے، ظلم تھانوں میں بھی ہوتا ہے، ظلم عدالتوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے افسوس، کبھی کبھی ظلم ہماری زبان سے بھی ہوتا ہے۔ ایک گالی، ایک تہمت، ایک جھوٹ، ایک طعنہ، ایک ایسا جملہ جو کسی غریب کا دل توڑ دے، ایک ایسا لفظ جو کسی ماں کو رات بھر رلا دے، ایک ایسی گالی جو کسی بوڑھے باپ کے سینے کو چیر دے، یہ بھی ظلم ہے۔ ہاں ہاں میرے بھائیوں، یہ بھی ظلم ہے۔ میں نے بہت نمازی دیکھے، میں نے بہت حاجی دیکھے، میں نے بڑے بڑے روزے دار دیکھے، میں نے عمرہ کرنے والے بھی دیکھے، میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑنے والے بھی دیکھے، میں نے شب بیدار بہت دیکھے، لیکن وہ لوگ بہت کم دیکھے جن کی زبان سے کسی انسان کا دل زخمی نہ ہو، جو زبان گالی سے پاک ہو، جو زبان غیبت اور چغلی سے پاک ہو۔ سجدے لمبے ہیں لیکن گھر میں زبان زہریلی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن کاروبار میں دھوکہ ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے لیکن بہن کا وراثت کا حق کھا گیا، حج کر کے آیا لیکن مزدور کی مزدوری دبا کے بیٹھ گیا، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے لیکن بوڑھی ماں اس کے گھر میں رو رہی ہے۔ بتاؤ یہ کیسی عبادت ہے؟ میرے بھائیوں، مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کو شاید وکیل نہ ملے مگر اللہ مل جاتا ہے، مظلوم کے پاس شاید پیسہ نہ ہو مگر دعا ہوتی ہے، اس کی جیب خالی ہو مگر اس کا رب غنی ہے، اس کے پاس سفارش نہ ہو مگر اس کی آہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر صرف اتنا کہتا ہے، یا اللہ، اے میرے اللہ، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس کی آنکھ سے آنسو کے گرنے والے 2 قطرے اس کی گال پر نہیں گرتے، سیدھا اللہ کے عرش پر گرتے ہیں، اور اس کی خاموش آہ کی گونج عرشوں پر سنائی دیتی ہے۔ پھر آسمان خاموش نہیں رہتا۔ اے ظالم، تیری کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی، تیری مرضی ہمیشہ نہیں رہے گی، تیرا عہدہ ہمیشہ نہیں رہے گا، تیرا یہ پروٹوکول ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک دن تیری وردی اترے گی، تیری کرسی چھوٹے گی، تیرا پروٹوکول ختم ہوگا اور تجھے سفید کفن میں لپیٹ کر قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ پھر نہ کوئی عہدہ، پھر نہ کوئی وزارت، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی حکمران، وہاں صرف بندہ ہوگا، بندہ، اور بندے کا رب ہوگا، اور پھر قیامت کے دن عدالت لگے گی۔ ہائے ہائے کیسی عدالت! اللہ کی عدالت۔ جج کون؟ اللہ رب العالمین۔ گواہ کون؟ تمہارے اپنے ہاتھ، تمہارے اپنے پاؤں، تمہاری اپنی زبان۔ قرآن کہتا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اگر ایک یتیم نے گریبان پکڑ لیا، اگر ایک بیوہ سامنے آ گئی، اگر ایک مزدور نے کہہ دیا، یا اللہ اس نے میری مزدوری کھائی تھی، اگر ایک بہن نے کہا، یا اللہ میرے بھائی نے میری وراثت چھین لی تھی، اگر ایک غریب نے کہا، یا اللہ میں انصاف مانگنے گیا تھا، اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا، اگر ایک بوڑھی ماں نے کہا، یا اللہ میرے بیٹے نے مجھے گالیاں دی تھیں، اگر ایک بیوی نے کہا، یا اللہ یہ راتوں کو تہجد پڑھتا تھا مگر مجھے مارتا تھا۔ ہائے ہائے افسوس! اس دن کہاں بھاگو گے؟ کس کو فون کرو گے؟ کون سی سفارش لاؤ گے؟ کس وکیل کو پیسے دو گے؟ کس جج کو خریدو گے؟ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش، نہ عہدہ، نہ طاقت، وہاں صرف عدل ہوگا۔ ہاں ہاں صرف عدل، اور ایسا عدل ہوگا کہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر کی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میرا اللہ مزید فرماتا ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور تمہارا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، موت آنے سے پہلے معافی مانگی جا سکتی ہے اور موت بتا کر نہیں آتی، اس لیے معافی مانگ لے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، موت کے بعد صرف حساب ہوگا۔ ہاں، صرف حساب۔ یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ جب ہم مرے تو کوئی مظلوم یہ نہ کہے یا اللہ اچھا ہوا مر گیا، اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا تھا، بلکہ جب ہم مرے تو لوگ رو کر کہیں یا اللہ یہ بندہ چلا گیا، یہ کسی کا حق نہیں کھاتا تھا، یہ کسی مزدور کو نہیں دباتا تھا، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا اتے رکھ فقیرہ، ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے حسن لوگ، ٹوٹ جاویں تے رون لوگ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔